الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جی ہم نے گزشتہ کل اللہ تعالیٰ کی توحید کی جو تینوں اقسام ہیں ان میں سے جو تیسری اور آخری قسم ہے توحید الاسماء والصفات، توحید الاسماء والصفات ہم نے اس پر بات کی تھی، تو اس کے کچھ ہم نے مسائل پڑھے تھے اور آج انشاءاللہ ہم کچھ مزید اس سے متعلق مسائل پڑھیں گے۔ زیادہ تر اس میں چند ایک اصول اور قاعدے ذکر کیے جائیں گے، اور اس طرح جو اس میں اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں جیسے تحریف ہے، اس طرح تمثیل ہے، تشبیہ ہے، تکییف ہے اور تعطیل ہے، انشاءاللہ ان کی ہم وضاحت کریں گے۔ کچھ چیزیں لکھی موجود ہوں گی انشاءاللہ، اور مزید انشاءاللہ ان کو ایڈ کر دیا جائے گا۔ المہم ہم ان چیزوں کا انشاءاللہ تعارف کریں گے آج کے ہمارے سبق میں۔ سب سے پہلے تو ہمارے پاس جو موضوع ہے وہ توحید الاسماء و صفات کا دیگر اقسام کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ جیسے ہم نے توحید الوہیت اور ربوبیت کے تعلق کو واضح کیا، اور ہم نے کہا کہ توحید ربوبیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو الہ، خالق اور مالک اور مدبر اور معبود برحق تسلیم کرے۔ جب اللہ تعالیٰ کو رب مانتا ہے، خالق اور مدبر اور مالک مانتا ہے، تو یہ تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ وہ اس کو معبود برحق بھی مانے، کیونکہ جو خالق اور مالک اور مدبر ہے وہی عبادت کا مستحق ہے، جس نے کچھ دیا نہیں، کچھ لیا نہیں، اور وہ نفع نقصان کا مالک نہیں، کچھ بنانے والا نہیں، کچھ دینے والا نہیں، وہ کیسے عبادت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اور یہ تو ایک انسانی عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ ایک بندے نے کچھ آپ کو دیا نہیں، کچھ کر کے نہیں دکھایا، اور آپ اس کو سارا کریڈٹ اسی کے نام کر دیں، ساری اشتہار بازی اسی کے نام کی کر دیں، بھائی یہ دیکھیں اس نے سب کچھ کیا ہے، تو لوگ آپ کو کہیں گے اس نے کچھ کیا ہی نہیں، تو آپ اس کو کیا دے رہے ہیں، کس بنیاد پہ؟ تو اللہ رب العالمین کی ذات نے کائنات کو بنایا ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، اور وہ چلا رہا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، تو اس کی طرف ہمیں لوٹنا چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہم نے کہا تھا کہ ربوبیت جو ہے یہ تقاضا کرتی ہے الوہیت کا، تو یہاں ہم یہ جانیں گے کہ اسماء و صفات کا تعلق جو ہے وہ کیسے ہے ان دیگر اقسام کے ساتھ۔ تو توحید کی تینوں اقسام ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، تینوں مل کر مکمل توحید بنتی ہے۔ ان میں سے کوئی ایک اگر سمجھے کہ میں کر کے موحد ہو جاؤں گا تو یہ صحیح نہیں۔ یعنی ایک بندہ اگر کہتا ہے جی میں ربوبیت کو مانتا ہوں لیکن الوہیت کو نہیں مانتا، یا میں الوہیت کو مانتا ہوں لیکن اسماء و صفات کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کو معبود برحق تو مانتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کے ناموں کو تسلیم نہیں کرتا، اگر ناموں کو مانتا ہوں تو ان کے معنی تسلیم نہیں کرتا، ان کے اندر تعویل کرتا ہے، تو اس میں حقیقت میں اس کی توحید کامل نہیں بلکہ اس کی توحید ناقص ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ توحید اس کے لیے نجات کے لیے کافی نہ ہو۔ لہذا کوئی شخص اس وقت تک موحد نہیں ہو سکتا جب تک وہ تینوں اقسام کا اقرار نہ کر لے، تینوں کو ایک دوسری سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اس وجہ سے توحید ربوبیت الوہیت کے بغیر نجات کے لیے کافی نہیں، جیسے ہم نے پہلے یہ جان چکے ہیں کہ اگر توحید ربوبیت الوہیت کے بغیر نجات کے لیے کافی ہوتی تو اہل مکہ اور مشرکین مکہ سارے جنتی ہوتے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے، خالق اور مدبر اور مالک مانتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ من خلق السماوات والارض سيقولون اللہ۔ یا نبی اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے یہ زمین و آسمان بنائے ہیں تو یہ کہیں گے، بیک زباں ہو کر کہیں گے اللہ نے بنائے ہیں۔ اس کا مطلب اللہ کو رب مانتے تھے لیکن انہوں نے الوہیت کو تسلیم نہیں کیا، اللہ کے معبود برحق ہونے کو تسلیم نہیں کیا، لہذا یہ ان کی نجات کے لیے ربوبیت کا اقرار کرنا کافی نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی الوہیت کو تسلیم کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ناموں میں تعویل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انکار کرتا ہے، وہ بھی حقیقت میں توحید کو پورا نہیں کر رہا۔ تو تینوں کو بیک وقت ان کو تسلیم کرنا اور ان کا اقرار کرنا یہ لازم ہے۔ کتنے متکلمین ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفت علوم کا انکار کرنے والے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ قول واضح ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو عرش پر مستوی نہیں مانتا، جو بندہ اللہ تعالیٰ کو عرش پر مستوی نہیں مانتا وہ بندہ کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ توحید اسماء و صفات کی کتنی اہمیت تھی سلف صالحین کے ہم۔ اسی طرح بعض علماء سے یہ بھی قول ملتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے کسی کی جان بوجھ کر تعویل کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بہت سارے علماء کا یہ بھی موقف اور منہج موجود ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں تعویل کرنے والے یا ان کی تعطیل کرنے والے بہت خطرے پر ہیں، بہت خطرے پر ہیں، جس طرح بھی کوئی تعویل کرتا ہے۔ تو علماء نے توحید کی تینوں اقسام میں ربط کو یوں بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک ان کے اندر تلازم ہے، دوسرا ان کے اندر تضمن ہے، تیسرا ان کے اندر شمولیت۔
تو تین اس کے تعلق ہیں، ان کا آپس میں جو علاقہ ہے، تلازم کا بھی ہے، تضمن کا بھی ہے، شمولیت کا بھی ہے۔ تلازم کا معنی لازم ہونے سے ہے، اور تضمن کا معنی متضمن ہونا، ضمنی طور پہ داخل ہو جانا، اور شمول کا مطلب شامل ہو جانا۔ تو تلازم یعنی ربوبیت کا الوہیت کے ساتھ تلازم کا تعلق ہے، ربوبیت کا الوہیت کے ساتھ تلازم کا تعلق ہے، یعنی ربوبیت لازم کر دیتی ہے الوہیت کے اقرار کرنے کو، اور جو ربوبیت کا اقرار کرے گا لازم ہے کہ الوہیت کو مانے۔ اور تضمن کا مطلب جو الوہیت کو مان لیتا ہے وہ ربوبیت کو بھی ماننے والا ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو تسلیم کر لیتا ہے یقیناً وہ ربوبیت کو بھی ماننے والا ہوتا ہے، لیکن ہر ربوبیت کو ماننے والا الوہیت کو ماننے والا نہیں ہوتا، جس کو کہتے ہیں علاقہ تلازم، یعنی لازم کر دینے والی یہ ربوبیت ہے الوہیت کے لیے۔ اور الوہیت جو ہے یہ متضمن ہے اور شامل ہے، یعنی اس کے اندر داخل ہے ربوبیت بھی، کیونکہ جو رب مانتا ہے وہی عبادت کرے گا، جو خالق مانتا ہے وہی عبادت کرے گا، جو مالک اور مدبر مانتا ہے وہی عبادت کرے گا۔ توحید اسماء و صفات توحید کی بقیہ دونوں اقسام کو بھی شامل ہے، تو اس اعتبار سے اس کو شمولیت کا درجہ دیا گیا ہے، یعنی یہ توحید اسماء و صفات باقی دو اقسام کو شامل ہے، کیونکہ اسماء و صفات پر ایمان تب ہی مکمل ہوگا جب اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا، اور اس کے تقاضوں میں ربوبیت اور الوہیت کو ماننا بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ تین طرح کے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام تین طرح کے ہیں۔ کچھ ایسے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جو اللہ کے رب اور اللہ تعالیٰ کے خالق اور مدبر ہونے پہ دلالت کرتے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کے نام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے پہ دلالت کرتے ہیں، اور کچھ ایسے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کمال ہے، جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کمال ہے۔ اب مثلا الحمدللہ رب العالمین، الرب اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے۔ اسی طرح مثلا الخالق، اس کا تعلق جو ہے وہ ربوبیت کے ساتھ ہے۔ اس طرح المالک، المدبر، اس طرح مطلب یہ جو نام ہے الباری، الخالق، الباری، دونوں کا تعلق ربوبیت کے ساتھ ہے کہ پیدا کرنے والا اور بغیر نام و نشان کے بنانے والا۔ اور اسی طرح الوہیت کے ساتھ مثلا الوہیت کے ساتھ الالہ، اللہ، الالہ، اس طرح جو ہے وہ الغفور، الرحیم، التواب، اس طرح السمیع، المجیب، یہ سارے نام ان کا تعلق الوہیت کے ساتھ بھی ہے اور ربوبیت کے ساتھ بھی ایک اعتبار سے، ربوبیت کے ساتھ بھی ایک اعتبار سے۔ اس طرح الستیر، الحی، اب اس کا تعلق جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے، اور تینوں کے ساتھ مثلا الحی القیوم، الحی القیوم، الحی القیوم، اس طرح الصمد، اس طرح جو ہے وہ کئی اور نام ہیں جن کا تعلق تینوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اندر یہ تینوں اقسام پائی جاتی ہیں توحید کی، اور جب ان کے تقاضوں کو ہم پورا کریں گے، اور تقاضے کیا ہیں کہ جب اللہ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، تو پھر اس اللہ سے مانگا جائے، نفع نقصان کا مالک وہی ہے تو اسی سے مصیبت کے وقت اسی کی طرف رجوع کیا جائے، کچھ چاہیے، نفع چاہیے تو اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ تو اس اعتبار سے توحید اسماء و صفات تو دونوں اقسام کو شامل ہے۔ تو اس کے اندر شمولیت ہے، ربوبیت اور الوہیت کے درمیان تلازم ہے، اور الوہیت ربوبیت کو متضمن اور شامل ہے۔ تو اس اعتبار سے جو تین علاقے ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تلازم کا اور لازم کر دینے کا کیا مطلب ہے، اور متضمن ہونے کا کیا مطلب ہے، اور شامل ہونے کا کیا مطلب، یعنی شمول۔ تو دوبارہ میں بتا دیتا ہوں، ربوبیت اور الوہیت کے آپس میں تعلق جو ہے وہ دو طرح کا ہے، ایک تو تلازم کا ہے، لازم ہونے کا، اور دوسرا متضمن ہونے کا۔ تلازم کا ربوبیت لازم کر دیتی ہے الوہیت کے اقرار کرنے کو، اور الوہیت کو ماننے والا لازمی طور پہ یعنی ضمنی طور پہ وہ ربوبیت کو بھی ماننے والا ہوتا ہے، اور جو اسماء و صفات کو کما حقوق تسلیم کر لیتا ہے وہ دونوں پر ایمان لانے والا ہے، ساتھ یعنی پلس اسماء و صفات پلس ربوبیت اور الوہیت۔ تو اس طرح یہ شمولیت یعنی تمام اقسام کو شامل ہے توحید الاسماء و صفات۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس توحید اسماء و صفات کی اہمیت کیا ہے، کہ یہ باقی بھی دو اقسام کو شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں اہل سنہ کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں اہل سنہ کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں اہل سنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ان چیزوں کا اس بات کرتے ہیں جو کتاب و سنت میں ثابت ہے، یعنی جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے اپنے حق میں اس بات کیا ہے، اپنے حق میں ان کو ثابت کیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کے حق میں ثابت کرتے ہیں، اور جن چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا نبی علیہ السلام نے اپنی سنت میں نفی کی ہے ان کی اللہ تعالیٰ سے نفی کرتے ہیں، اور یہی ایمان باللہ کا تقاضا ہے، یہی ایمان باللہ کا تقاضا ہے۔ اس کی تفصیل ہم اگر پوائنٹ میں اس کو تقسیم کر دیں
تو مزید واضح ہو جائے گی۔ تو یہ چند ایک پوائنٹس ہیں جن کا تعلق اسی پہلے اہل سنہ کے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں جو عقیدہ ہے اس کے پوائنٹ ہیں۔ سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کو وہ نام دیتے ہیں، یعنی یہ پہلا منہج کا پہلا جز ہے یا پہلا یہ آپ سمجھ لیں کہ پوائنٹ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو وہ نام دیتے ہیں۔ کون؟ یعنی اہل سنہ۔ وہ سے مراد اہل سنہ، اہل سنہ فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ، وہ جماعت جن کے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، کون ہے وہ؟ آپ نے فرمایا ہم ما مثل ما علیہ انا واصحابی، کہ وہ ہیں جو اس پر ہوں گے، اس کی مثل پر جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، الیوم یعنی آج کے دن۔ یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس چیز پر میں اور میرے صحابہ آج ہیں، اگر وہ اس طریقے اور منہج پر چلنے والے ہوں گے تو وہ جو ہے وہ فرقہ ناجیہ بھی ہیں اور وہ طائفہ منصورہ بھی ہیں اور وہ حق پر بھی حق والے ہیں اور اہل حق ہیں۔ تو وہ یعنی اہل سنہ اللہ تعالیٰ کو وہ نام دیتے ہیں جو اس نے اپنی کتاب میں یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں بیان کی ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی نہیں کرتے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کو ان صفات سے موصوف کرتے ہیں جن سے اس نے اپنے آپ کو قرآن میں، یعنی پہلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ نام دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق میں ثابت کی ہیں یا اس کے رسول نے بیان کی، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ صفات دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو دی ہیں کہ میں ان صفات سے موصوف ہوں اور میرے اندر یہ خوبیاں اور صفات ہیں، یا اس کے رسول نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر یہ خوبیاں اور یہ صفات ہیں۔ تو صرف وہ اللہ کو صفات دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق میں ثابت کی ہیں یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت مطہرہ کے اندر ان کو واضح کیا ہے، اور اس میں کسی قسم کی تحریف نہیں کرتے، کسی قسم کی تعطیل نہیں کرتے، کسی قسم کی تکییف نہیں کرتے، کسی قسم کی تمثیل نہیں کرتے۔ تو یہ جو اصطلاحیں ہیں، تعریف کیا ہے، تعطیل کیا ہے، تکییف کیا ہے، تمثیل کیا ہے، یہ اکثر استعمال ہوگا اسماء و صفات کے باب کے اندر۔ اس وجہ سے ہم ان کی جو ہے وہ تعریف جانیں گے کہ تحریف کیا ہوتی ہے، تعطیل کیا ہوتی ہے، اور پھر تکییف اور تمثیل جو ہے یہ کیا ہوتی ہے، ان کا جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ چاروں چیزیں جو ہیں 3 بات بناتے ہیں، بات 4 بناتے ہیں۔ تو یہ تحریف، تعطیل، تکییف اور تمثیل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ماننے کے خلاف ہے، یعنی یہ اس کے متضاد ہے یا اس توحید کے مخالف ہے۔ اس توحید میں یا تو اس کو سرے سے آدمی کی توحید ختم ہو جاتی ہے یا پھر اس میں نقص واقع ہوتا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کرنے سے، تعطیل کرنے سے، تحریف کرنے سے، تکییف کرنے سے یا تمثیل کرنے سے کسی بھی طریقے سے یا تو آدمی کا ایمان سرے سے جاتا رہتا ہے یا پھر اس کے اندر نقص واقع ہوتا ہے، توحید کے اندر کمی واقع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ان صفات اور چیزوں کی نفی کرتے ہیں یعنی اہل سنہ، جن سے اس نے اپنی کتاب میں یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں نفی کی ہے۔ انشاءاللہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں نماز کے بعد، یہاں بریک لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ تو ہم بیان کر رہے ہیں اہل سنہ کے جو منہج کے اصول ہیں، ان کو ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں اہل سنہ کا منہج اور عقیدہ کیا ہے، اور ہم ان کے عقیدے کے اندر یہ چیزیں ذکر کر رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ، آخری جو چیز جہاں پہ ہم نے بریک لی تھی وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ان صفات اور چیزوں کی نفی کرتے ہیں جن سے اس نے اپنی کتاب میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں نفی کی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ہر اس چیز کی نفی کرتے ہیں جو اس کے کمال کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر اس چیز کی نفی کرتے ہیں جو اس کے کمال کے منافی ہو، جیسا کہ عیوب اور نقائص ہیں، جتنی بھی ایسی چیزیں جن کے اندر عیب ہے، نقص ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے نفی کرتے ہیں۔ لہٰذا کچھ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، نبی علیہ السلام نے سنت کے اندر ذکر کرتی ہیں، لیکن علماء نے ان دلائل سے کچھ قاعدے اخذ کر کے ذکر کرتی ہیں، اور ان قاعدوں میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ ہر نقص اور عیب کی اللہ سے نفی کی جائے گی، ہر نقص اور عیب کی اللہ تعالیٰ سے نفی کی جائے گی جب اس کی ضرورت ہوگی، جب کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی نقص یا عیب کی نسبت کرے گا تو ہم اس کی نفی کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے حق میں اس کا اثبات نہیں کریں گے، اور پھر نفی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے متضاد یعنی کمال کا اثبات بھی کرتے ہیں۔ یہ اہل سنہ کا منہج ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اہل سنہ خالی نفی نہیں کرتے بلکہ نفی کرنے کے بعد اس کے کمال کا اثبات بھی کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ سے وہ نیند اور اونگ اور موت کی نفی کرتے ہیں
تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں قیومیت کو ثابت کرتے ہیں. الحی القیوم، الحی القیوم جو ہمیشہ قائم اور دائم ہے، اور کمال درجے کی حیات اس کے اندر ہے، اور کمال درجے کی قیومیت. قیومیت کا معنی قائم رہنا. اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں، کسی چیز کی اس کو حاجت نہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے عرش پر مستوی ہونا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ عرش کا محتاج ہے، نعوذ باللہ، یا اللہ تعالیٰ کو عرش کی ضرورت ہے یا کرسی کی ضرورت ہے. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو اللہ نے بیان کی ہے. باقی اللہ تعالیٰ کو نہ عرش کی حاجت ہے، نہ اللہ کو کرسی کی حاجت ہے، نہ اللہ کو مخلوقات کی حاجت ہے. وہ اللہ غنی ہے، وہ تو کائنات کا خالق ہے. تو لہٰذا جب ہم اللہ تعالیٰ سے موت کی، اللہ تعالیٰ سے اونگ کی نفی کریں گے تو اس کے کمال کا اس بات کرنا لازم کہ اللہ تعالیٰ قائم ہے اور حی ہے، الحی القیوم، اس کا ہم اس بات کریں گے. بالکل ایسے ہم ان کے جب دلائل کی بات کرتے ہیں انشاءاللہ تو میں پھر احادیث آپ کے سامنے چند مثالیں اس کی ذکر کروں گا. صفات باری تعالیٰ میں اہل سنہ کا جو قول ہے، یہ جو ہم نے چیزیں ذکر کی ہیں، ان کی بنیاد دو چیزوں پر ہے. سب سے پہلی چیز جس پر اہل سنہ کے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں قول کی یا ان کے منہج کی بنیاد ہے، وہ دو چیزیں. ان میں پہلی چیز، بے شک اللہ تعالیٰ ہر طرح کی صفت نقص اور عیب سے مقدس اور پاک ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر طرح کی صفت نقص اور عیب سے مقدس اور پاک ہے، جیسا کہ نیند ہے، اونگ ہے، جہالت ہے، وما کان ربک نسیا، اس طرح کی دیگر جو ہے وہ قرآن کریم کی آیات اس پہ دلالت کرتی ہیں. اور نمبر دو، بے شک وہ اللہ عز و جل صفات کمال سے موصوف ہے. بے شک وہ اللہ عز و جل صفات کمال سے موصوف ہے، ایسا کمال کہ اس میں کسی اعتبار سے بھی کسی طرح کا بھی کوئی نقص نہیں، نہ کوئی عیب ہے. یعنی اس قدر کمال ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں، کہ ہم اس میں ذرہ بھی نقص سوچ نہیں سکتے. انسان کے سننے کے اندر نقص کیا ہو سکتا ہے کہ انسان ایک حد تک سنتا ہے، اور ایک جو ہے وہ ایک خاص مسافت تک سنتا ہے، ایک خاص جو ہے وہ لمٹ تک سنتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں لمٹ اور یہ جو حد بندی ہے، حدود ہے، یہ اللہ تعالیٰ حدود سے باہر ہے. اللہ تعالیٰ حدود سے، قیود سے، تمام قیدوں سے، تمام حدود سے، ہر چیز شروط سے باہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. اللہ کا سننا ہے تو کمال ہے، اللہ کا دیکھنا ہے تو کمال ہے، اللہ کا پکڑنا ہے تو کمال ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہے تو کمال ہے، قدرت ہے تو کمال. یعنی ان میں کسی طرح کا ہم نقص سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ہے وہ اس کا اثبات بھی کیا ہے، نفی بھی کی ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اب اس آیت کے اندر نفی کہاں ہے؟ لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء کے اندر نفی ہے، وہو السمیع البصیر کے اندر اثبات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی نہیں. جب اللہ نے اپنے آپ سے مثلیت کی نفی کر دی کہ میرے متشابہ کوئی چیز نہیں میری ہم مثل، تو پھر اللہ نے فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور میں سننے والا اور دیکھنے والا بھی ہوں، لیکن میرا سننا اور میرا دیکھنا مخلوق کی طرح نہیں. تو آیت کریمہ میں پہلا جز اللہ تعالیٰ کی ذات سے صفات ناقصہ کی نفی کرتا ہے، اور دوسرا جز اس بات کرتا ہے. دوسرے مقام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور بھروسہ کر اس زندہ پر، اور توکل کر اس زندہ پر الذی لا یموت، جسے کبھی موت نہیں آتی. اب یہاں پہلی آیت میں پہلے نفی تھی، اس کے بعد اس بات تھا. اب اس آیت میں پہلے اس بات ہے، اس کے بعد نفی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ زندہ رہنے کی کا اس بات ہے، اور اس سے موت کی نفی کی گئی. اب آپ دیکھیں قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کسی صفت کی نفی کی ہے تو اللہ نے اس بات بھی کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے لیسا کمثلی کے اندر مثلیت اور متشابہ کی یا مشابہ کی نفی کی، تشبیہ کی نفی کی، تو اللہ نے وہو السمیع البصیر کے ساتھ اپنے حق میں اس بات بھی کیا ہے. وتوکل علی الحی کا جب اس بات کیا ہے تو اس کے آگے لا یموت کے ساتھ جو ہے وہ نفی بھی کی ہے. تو ہم یہ خالی نہیں کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آتی، بلکہ ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ ہے، قائم اور دائم ہے، اسے موت نہیں آتی. اور اگر ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ اور قائم اور دائم ہے تو ہم کہیں گے اسے موت نہیں آتی. سنت میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں. مثلا میں آپ کو چند ایک مثالیں دیتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العالمین ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پہ اللہ نزول فرماتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پہ نزول فرمانا، اللہ کے نبی نے اس کا اثبات کیا ہے. اللہ کے قرآن کریم میں اس کی واضح کوئی دلیل نہیں، لیکن حدیث کے اندر اس کا اثبات موجود ہے. اللہ تعالیٰ کا قیامت کو فرشتوں کے ساتھ آنا، اللہ تعالیٰ کا
قیامت کو فرشتوں کے ساتھ آنا قرآن سے بھی ثابت ہے، سنت سے بھی ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ صفت عین، اللہ تعالیٰ کی صفت عین، اللہ تعالیٰ کی آنکھ کا اس بات سنت سے ثابت ہے۔ نبی السلام نے فرمایا دجال جو ہے قیامت کو آئے گا، قرب قیامت دجال وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ جو ہے مسخ ہوگی، لیکن تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ دجال آئے گا، اس کی پہچاننے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے اس کو پہچاننے کے لیے کہ اس کی ایک آنکھ مسخ ہوگی، ایک آنکھ اس کی کانی ہوگی، اور وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، لیکن تمہارا رب کانا نہیں ہے، لیکن تمہارا رب جو ہے اس کی آنکھ مسخ نہیں ہے۔ اس کا مطلب اللہ کی آنکھیں ہیں، اللہ کے نبی نے خود حدیث کے اندر ثابت کیا ہے۔ تو یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے جہاں اللہ تعالیٰ نے جب کسی اور سے نفی کی ہے تو اللہ کے حق میں اس کا اس بات بھی کیا ہے۔ توحید اسماء و صفات کا متضاد کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات کا متضاد جیسے میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا، تعطیل، تشبیہ اور تمثیل ہے۔ تعطیل، تشبیہ اور تمثیل ہے، اور تحریف، آپ اس کو تحریف بھی اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں۔ تحریف، تعطیل، نمبر 2 تشبیہ اور تمثیل، برابر ہو جائے گا، 2 ہو جائیں گے اس طرح کر کے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ تحریف کیا ہوتی ہے اور تعطیل کیا ہوتی ہے، اور تشبیہ اور تمثیل اور تکییف کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو تسلیم کرتے ہیں اہل سنہ، من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تعطیل ولا تشبیہ ولا تکییف، یثبتون ما اثبتہ اللہ فی کتابہ ورسولہ فی سنتہ او علی لسان رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تمثیل ولا تشبیہ۔ یہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے، یثبتون ما اثبتہ اللہ ورسولہ وینفون ما نفاہ اللہ ورسولہ عن نفسہ من غیر تحریف ولا تکییف ولا تمثیل ولا تشبیہ۔ تو اب ہم یہاں تحریف کی بات کرتے ہیں کہ تحریف کی پہلے تو ہم اس کی تعریف جانیں گے، پھر اس کی اقسام کیا ہے، اور پھر تعطیل کی تعریف اور تعطیل کی اقسام۔ تو لغوی اعتبار سے جو تحریف ہے یہ باب تفعیل سے ہے، حرف یحرف تحریف، حرف یحرف تحریف باب تفعیل ہے۔ اسی طرح تعطیل بھی ابطل یعطل تعطیل، وہ بھی باب تفعیل ہے، دونوں کا باب ایک ہے، دونوں کا باب ایک ہے، باب حرف یحرف تحریف اور باب ابطل یعطل تعطیل، دونوں کا باب ایک ہے، باب تفعیل سے ہے۔ تو یہ باب تفعیل سے جس کا معنی ہے، یعنی باب تفعیل سے مصدر ہے جس کا معنی ہے تبدیل کرنا، بدلنا اور پھیر دینا، کسی چیز کو بدلنا، تبدیلی کر دینا اس میں، اور تبدیلی 2 طرح کی ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں تبدیلی 2 طرح کی ہوتی ہے، یا تو اس کی جگہ پر کوئی اور چیز لا کے رکھ دینا، یا پھر اس کے اندر ہی کوئی اور چیز نہ لانا لیکن اس کے اندر کچھ تبدیلی کر دینا، اس کو بدل دینا، اور دوسرا اس کو پھیر دینا، یعنی اس کے رخ سے پھیر کر دوسرے رخ میں کر دینا، یہ بھی تحریف کے معنی میں ہی ہوتا ہے۔ اور شرعی اعتبار سے جب ہم بات کرتے ہیں تحریف کی تو شرعی اعتبار سے کتاب و سنت کی نصوص کے صحیح معانی سے انحراف کرنا، یا تو ان میں تان کرنے کے ساتھ یا ان کے حقائق سے پھیرنے اور نکالنے کے ساتھ۔ تو یہ 3 طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو نصوص ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو قرآن کریم کی آیات ہیں اور نبی علیہ السلام کی جو احادیث ہیں، ان میں تحریف 3 طریقوں سے ہوتی ہے، یا تو جو ہے وہ معانی سے انحراف کرنے سے، یعنی ان کو حقائق سے پھیرنے سے، یا پھر جو ہے وہ ان میں تان کرنے سے، یا پھر ان کو نکال کر، یعنی ان کے معنی کا انکار کر دینا، یا پھر ان کو نکال کر کسی اور معنی کی طرف لے جانا جو کہ تعطیل کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو اسماء و صفات کے باب میں تحریف سے کیا مراد ہے؟ اسماء و صفات کے باب میں تحریف سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلقہ جو نصوص ہیں کتاب و سنت کی یا دلائل ہیں، ان کے معنی کو اللہ کی مراد سے پھیر دینا، ان کے معنی کو اللہ تعالیٰ کی مراد سے پھیر دینا اور اپنی طرف سے مراد لے آنا کہ اس کا معنی یہ نہیں بلکہ یہ ہے۔ تو یہ مقصود ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں تحریف۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں تحریف کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں دلائل ہیں قرآن و سنت کے، ان کو اللہ کی مراد سے پھیر کر اپنی مراد کی طرف لے جانا، یا اس میں تان و تشریح کرنا، یا اس کا انکار کر دینا۔ تحریف کی 2 قسمیں ہیں، ایک تحریف لفظی ہے اور ایک تحریف معنوی ہے۔ تحریف لفظی یعنی لفظ میں تبدیلی واقع کر دینا، لفظ میں تبدیلی واقع کر دینا۔ اب بعض متکلمین جو ہے قرآن کریم کی اس آیت کو پتہ کیسے پڑھتے ہیں؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اب وہ پڑھتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهَ، کیا پڑھتے ہیں؟
وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى تَكْلِيمًا. اب آپ جانتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ یہاں لفظ اللہ فاعل ہے، کلم یکلم تکلیم یہ باب تفعیل ہے، اور یہ کلمہ یعنی کلام کی، اللہ اللہ تعالیٰ نے، لیکن ہم اس کو مفعول بنا دیں گے، اس کا مطلب وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى، اور موسیٰ نے اللہ سے کلام کی، تکلیماً کلام کرنا، تو اس کا مطلب موسیٰ نے کلام کی تھی، اللہ نعوذ باللہ کلام نہیں کرتا۔ اب وہ اس میں تحریف کیسے کرتے ہیں، وہ اس کو اللہ کو فاعل کی بجائے مفعول بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں موسیٰ نے کلام کی، اور اللہ نے تو درخت کے اندر کلام پیدا کر دی تھی، اللہ تعالیٰ نے تو درخت کے اندر کلام پیدا کر دی تھی، موسیٰ نے کلام کی تھی، نہ کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کی۔ تو انہوں نے قرآن کریم کے اندر یہ تحریف کی، اس وجہ سے ایک بہت بڑے عالم اور ایک بہت بڑے ادیب گزرے ہیں، مجھے ان کا اس وقت نام کنفرم یاد نہیں، ان کو ایک متکلم آ کر کہتا ہے کہ میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا اگر آپ وَكَلَّمَ اللَّهُ کو وَكَلَّمَ اللَّهُ پڑھ لیں، وَكَلَّمَ اللَّهُ وَكَلَّمَ اللَّهُ اس کو پڑھیں گے تو میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا۔ انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے، میں اس کو وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تو پڑھ لوں گا، لیکن قرآن کریم میں دوسری جگہ آتا ہے وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، تو یہاں رَبَّهُ پڑھ لیں یا رَبُّهُ پڑھ لیں، معنی تو وہی ہوگا کہ ان سے کلام کی ان کے رب نے۔ یہاں تو آپ اس کو بدلنے سے بھی معنی نہیں بدل سکتے۔ تو اس جب انہوں نے یہ کہا نا کہ آپ مجھے جتنے بھی پیسے دیں اگر میں وَكَلَّمَ اللَّهَ پڑھ لوں، تو یہاں تو چلیں آپ تحریف کر لیں گے، لیکن دوسری جگہ جہاں آتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهَ کو اگر کلم اللہ کو اگر کلم اللہ پڑھ لو لفظ اللہ کو منسوب، تو یہ تو چلیں معنی بدل جائے گا، لیکن دوسری جگہ آتا ہے وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، وہاں ہو ضمیر جو ہے موسیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے اور پھر آگے ربہ آ رہا ہے، تو وہاں اگر میں ربہ بھی پڑھ لوں گا تو پھر بھی معنی تو وہی رہے گا کہ اس نے کلام کی، اللہ نے اس کے ساتھ ربہ یعنی اس کے رب نے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا نا، انہوں نے کہا کہ کتنی جگہ تبدیلی کرو گے، ایک جگہ کرو گے دوسری جگہ تو تبدیلی ہو بھی نہیں سکتی، پھر وہ ہکا بکا رہ گیا، خاموش ہو گیا، جیسے وہ آتا نا فبوہت الذی کفر، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا اس کے نمرود کے ساتھ بحث مباحثہ ہوا تھا، تو ایسے جب اس نے کہا کہ وَكَلَّمَ اللہ کو تو میں تبدیل کر لوں گا لیکن وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ کو کیسے بدلیں گے آپ، تو اس وقت وہ خاموش ہو گیا۔ تو یہ ان کی سازش ہے کہ تحریف لفظی کی مثال ہے کہ انہوں نے اعراب کے اندر تبدیلی کر دی، یہ لفظی تبدیلی ہے، یہ لفظی تبدیلی ہے۔ اور بسا اوقات جو ہے وہ بعض جہلاء قرآن کریم پڑھتے ہوئے بھی تحریف کر بیٹھتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں چلتا، جیسے اعراب کو آگے پیچھے کر دینا اور لفظ کو بھی بسا اوقات آگے پیچھے کر دیتے ہیں، تو لیکن وہ جان بوجھ کر نہیں کرتے، لیکن انہوں نے تو جان بوجھ کر کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ کو وَكَلَّمَ اللَّهُ پڑھ دیا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ متکلمین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود کلام نہیں کرتا، بلکہ وَلَيَعْوذُ بِاللَّهِ وَلَيَعْوذُ بِاللَّهِ كَلَّا وَحَاشَا، اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ عما یصفون، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے درخت کے اندر کلام پیدا کر دی، درخت کے اندر، اور درخت نے بول کر کہا اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي أَقِيمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، آ جاؤ میرے پاس، قریب آ جاؤ، جوتے اتار دو، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى اخْلَعْ عَلَيْهِ، اپنے جوتے اتار دو اور آپ مقدس وادی میں ہو۔ تو کہتے ہیں یہ درخت نے بول کر نعوذ باللہ کہا تھا، اللہ نے درخت کے اندر کلام ڈال دی اور درخت نے بول کر موسیٰ کو کہا کہ آؤ تم، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ کا مطلب یہ اللہ نے کلام کی، موسیٰ نے کلام کی ہے، اللہ تو کلام نعوذ باللہ کرتا ہی نہیں۔ تو یہ تحریف لفظی کی مثال کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کلام کی نفی کی اور موسیٰ کو کلام کرنے والا بنا دیا، حالانکہ کلام اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ تحریف مانوی، یہ تحریف لفظی کی مثال تھی، تحریف مانوی کی کیا مثال ہے؟ تحریف مانوی کی مثال جیسے میں نے آپ کو پہلے کئی دفعہ یہ بتا چکا ہوں کہ تحریف مانوی کی مثال یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کے معنی اور کر دینا۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تم سجدہ کرو اس کے سامنے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اب اس کو کہتے ہیں لما خلقت بقدرتی، جس کو میں نے اپنی قدرت سے بنایا۔ اب ید کا معنی قدرت کرتے ہیں، کبھی نعمت کرتے ہیں۔ اس طرح جب اللہ تعالیٰ کے غصے کی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناراض بھی ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ کرنے کا مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سزا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے کا مطلب، راضی ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ جنت دیتا ہے۔ یعنی انہوں نے اللہ کے راضی ہونے کو جنت بنا دیا کہ مراد اس سے جنت ہے، اور اللہ کے ناراض ہونے کو جہنم بنا دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے اندر یہ صفت ہے۔ اللہ جو ہے وہ راضی بھی ہوتا ہے اپنے بندوں سے اور اللہ ناراض بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت بھی رکھتا ہے، بعض بندوں سے بغض بھی رکھتا ہے، بعض بندوں سے بغض بھی اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اندر یہ صفات موجود ہیں، صفت محبت بھی ہے، صفت بغض بھی ہے، صفت جو ہے وہ صفت سخط اور صفت غضب، اللہ تعالیٰ صفت رضا، اللہ تعالیٰ کی صفت رضا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اپنے بندوں سے۔
تو انہوں نے کہا کہ یہاں ید سے مراد اللہ تعالیٰ کی نعمت اور قدرت ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ قرآن کریم اور حدیث کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی نصوص ہیں ان کو ان کے ظاہری معنی پہ معمول کیا جائے گا. یہ اہل سنہ کا عقیدہ اور منہج ہے، جیسے کہ آگے انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. اہل سنہ کے منہج میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کتاب و سنت کی جو صفات کے بارے میں، اللہ کے ناموں کے بارے میں جو نصوص ہیں، دلائل ہیں، ان کو ظاہر پہ معمول کیا جائے گا اور اس معنی کی طرف نہیں لے جایا جائے گا جو معنی واضح اور ظاہر ہمیں بولتے ہوئے سمجھ آتا ہے، اللہ کے کوئی دلیل مل جائے. اب جب ہم ید کا لفظ عربی میں بولتے ہیں تو ید کا معنی ید ہی ہے. جب ہم قلم بولتے ہیں تو قلم سے مراد قلم ہی ہے. قلم سے مراد جو ہے وہ کوئی آلہ تو نہیں ہوتا، قلم سے مراد قلم ہی ہے. تو یہ تحریف معنوی کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں معنی جو ہیں وہ اور کر دینا اپنی طرف سے. ایک ہے تعطیل. تعطیل کی لغوی جو تعریف ہے نا، لغوی اعتبار سے یہ خالی کرنے کے معنی میں آتا ہے، خالی کر دینا، چھوڑ دینا. اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے وبئر معطلہ، وبئر معطلہ، اور چھوڑ دیے گئے کنویں، یعنی وہ کنویں جو ان کے وارد ہونے والوں نے ان کو ویران کر دیا. یعنی جب اللہ کا عذاب آیا، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا قوم صالح پر، قوم سمود اور قوم عاد پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جا کر دیکھو ان کے گرے ہوئے گھر اور ان کے چھوڑے ہوئے کنویں جہاں سے وہ پانی بھرتے تھے، آج ان کو پانی بھرنے والے چھوڑ چکے ہیں. یعنی ان پر وارد ہونے والے آج انہیں ویران کر کے جا چکے ہیں. آپ کو ویران کنویں نظر آئیں گے، چھوڑ دیے گئے، یعنی جن کو ان کے مالکوں نے چھوڑ دیا ہے. وبئر معطلہ، اور چھوڑ دیے گئے چھوڑے ہوئے ویران کنویں جن پر وارد ہونا بھی چھوڑ دیا گیا. آپ کو نظر آئے گا یہاں کوئی قومیں آباد تھی لیکن آج وہ دنیا سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو کر دنیا سے جا چکے ہیں. تو خالی کر دینا، چھوڑ دینا کے معنی میں یہ تعطیل کا معنی ہے. اطلع یعطل و تعطیل باب تفعیل سے یہ بھی ہے جیسے تحریف ہے، لیکن اس کا معنی ہے خالی کر دینا، چھوڑ دینا. شرعی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں تعطیل جو ہے وہ اسماء و صفات کو ان کے معنی یا کمال سے خالی کر دینا. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ان کے معنی یا ان معنی کے کمال سے خالی کر دینا اور پھیر کر جو ہے وہ اس معنی کی طرف لے جانا، یا تو سرے سے انکار کر دینا یا پھر اس کے اندر ایسی تعویل کرنا کہ جو تعویل باطل. اب آپ بتائیں، چونکہ ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کلاس کے اندر کہ تعطیل جزئی کیا ہے اور تعطیل کلی کیا ہے، اور تعطیل جزئی کرنے والے کون ہیں اور تعطیل کلی کرنے والے کون ہیں. اب یہاں مسئلہ اصل میں ہمارا شروع ہوتا ہے اور آپ کا شروع ہوتا ہے. تو چلیے ذرا بتائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تھوڑا ذرا آواز والیوم بلند کریں، اپنا والیوم تیز کریں. السلام علیکم. بندہ وہ پکڑا سر آپ نے جس کا کوئی ککھ نہیں پتا ہوتا. ہاں چلیے خیر. اب ذرا بتائیے مجھے، یہ سوال پہلے بھی میں نے کیا تھا آپ سے اور میں نے آپ کو بتایا تھا، ہم نے آغاز کے لیکچرز میں یہی پڑھا تھا. تعطیل جزئی کیا ہوتا ہے؟ تعطیل جزئی ہوتا ہے کہ اللہ کو اس کی کچھ صفات میں سے اللہ کی کچھ صفات کو نہ ماننا، اور ناموں کو وہ اسماء و صفات دونوں ہو جائیں گے نا. یا یہ ہوگا یا تعطیل جزئی یا اللہ کی صفات کو یا اسماء میں سے کسی ایک کو نہ ماننا، اور کلی وہ ہوگا کہ اسماء و صفات دونوں کو نہ ماننا. نہیں ایسے نہیں تکے نہ لگائیں. اس کا پتہ صحیح جواب کون دے سکتا ہے؟ اس کا صحیح جواب جو ہے وہ نورین محمد عثمان دیں گے. میں بھی کچھ غلط ہی سوچ رہی تھی، لیکن اب جب آپ نے چوکنا کیا تو کچھ مجھے یاد آ رہا ہے. ایک تو اس میں آپ نے خوارج کا بتایا تھا، ٹھیک ہے، جو دو گروپ تھے ان میں ایک خوارج کا تھا اور ایک صحیح بات یہ ہے کہ تعطیل کلی اور جزئی میں خوارج کا نام بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال اس میں کچھ ایسے ہی تھا جو راشد صاحب بتا رہے ہیں نا، کچھ ایسے ہی تھا. وہ تھا تو ایسے ہی، عالم رویہ میں بھی یہی ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ ایسے ہی تھا، لیکن حقیقت میں کیا پڑا ہے وہ کیا ہے اصل تو مجھے تو وہ مطلوب ہے نا. استاد ہماری عمر بھی تو اب ایسی ہو گئی نا، ذرا دیر سے چیزیں یاد آ السلام علیکم. یاد آ جائے گی انشاءاللہ. اب بات یہ ہے کہ اگر لیکچرز اپلوڈ نہ کیے جائیں تو شور گروپ میں ہو جاتا ہے کہ جی نوٹس نہیں دیے گئے ہمیں، لیکن کب کے میں اپلوڈ کر چکا ہوں، لیکن آپ لوگوں نے اتنا ان پہ رحم و کرم السلام علیکم. اتنا رحم و کرم نہیں کیا کہ آپ ان کو کم از کم پڑھ لیں. ایسی بات نہیں ہے، ابھی آج میں نے پہلے 2 لیکچر دیکھے ہیں آپ کے. پڑھنے والے بچے ہیں نا، وہ اس وقت جواب نہیں دیتے، وہ صرف پیپر میں لکھتے ہیں. اصل میں پیپر میں لکھتے ہیں، کیا فائدہ جب ان کو کوئی پوچھے تو ان کو پتہ ہی نہ ہو. پیپر میں تو پھر بڑا السلام جاتا ہے، علیکم. پیپر میں تو چیٹی بیٹی بھی آتا ہے. نعمان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
جی سر، یہ معتزلہ کہتے تھے کہ اللہ کے جو نام ہے وہ علامتی ہیں، یعنی وہ سمع ہے لیکن وہ سنتا دیکھیے نہیں ہے۔ نعمان صاحب، جواب چاہیے ایسا جواب جو ترتیب کے ساتھ ہو، پڑھا لکھا ہو، تکے نہیں السلام لگاتے۔ علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں استاد محترم، ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو یہ اہل تعطیل کلی کرتے ہیں، مطلب نا جزئی کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات، کچھ صفات کو مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے، اور جو کلی ہے ان میں سے پھر ہم نے دو قسمیں پڑھی تھی کہ ایک جو ہے کہ اسماء و صفات کو دونوں کو نہیں مانتے ہیں، اور ایک ہم نے پڑھا جس میں سے یہ جہمیہ آتا ہے، اور جو دوسرا ہم نے پڑھا تھا کہ جس میں معتزلہ آتے ہیں جو اسماء کو تو مانتے ہیں لیکن پھر تب ان کی جو صفات ہے جو وہ نہیں مانتے ہیں۔ احسنتی یا رونق، احسنتی۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ تعطیل کلی کے اندر یا تو اسماء و صفات دونوں کا انکار کیا جاتا ہے جیسے جہمیہ کرتے ہیں، یا پھر اسماء کو مان کر صفات کا انکار کر دیا جاتا ہے جیسے معتزلہ کرتے ہیں۔ جہمیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کوئی نام نہیں، کوئی صفات نہیں، یعنی گویا کہ نعوذ باللہ وہ ایک ذات ہے بلا اسم، ذات ہے بلا اسم، ذات ہے بلا صفت۔ مجھے بتائیں دنیا میں کوئی ایسی موجود ہے چیز جس کا کوئی نام نہ ہو؟ دنیا میں کوئی ایسی چیز موجودات میں سے ہے جس کی کوئی صفت نہ ہو؟ لیکن اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو جہمی ہے وہ معدوم کو پوجتا ہے، جو جہمی ہے وہ معدوم کو، معطل جو ہے وہ معدوم چیز کو پوجتا ہے جس کا وجود ہی نہیں، یعنی دنیا میں کوئی ایسی موجود چیز ہے جس کا نام نہ ہو، کوئی ایسی موجود چیز ہے جس کی صفت نہ ہو۔ لہذا جہمیہ کہتے ہیں نہ تو اللہ کے نام ہے نہ اللہ کی صفات ہے، اور معتزلہ جو ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے نام تو ہیں لیکن ان کے اندر کوئی معنی کوئی نہیں، جیسے ہمارے نام ہوتے ہیں اس پہ معنی کا ہم خیال نہیں کرتے۔ کسی بندے کا نام عبداللہ ہے لیکن وہ بڑا گناہ گار ہوتا ہے، کسی بندے کا نام ساجد ہوتا ہے لیکن کبھی سجدہ اس نے کر کے نہیں دیکھا ہوتا۔ تو وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ کے نام بھی بلا صفات ہیں، یعنی ان اللہ سمیع بلا سمع بصیر بلا بصر، اللہ سمیع تو ہے لیکن سنتا کوئی نہیں، بصیر تو ہے لیکن دیکھتا کوئی نہیں، نعوذ باللہ۔ تو پھر وہ کیا سمیع ہے کیا بصیر ہے؟ اگر تم نے مانا تو کیا مانا، پھر نہ مانتے ان کی طرح ہی کر دیتے جیسے جہمیہ نے کیا ہے۔ تو یہ تعطیل کلی ہے، یعنی کلی طور پہ ہی چھوڑ دینا، خالی کر دینا اللہ تعالیٰ کی ذات کو، کس چیز سے؟ ناموں سے اور صفات سے۔ یہ لغوی معنی کے ساتھ بھی ربط کر رہے ہیں، جوڑ کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو اسماء و صفات سے خالی کر دینا۔ اور جو تعطیل جزئی ہے اس کے اندر ناموں کو بھی مانا جاتا ہے اور بعض صفات کو بھی مانا جاتا ہے، اور بعض صفات کا انکار کیا جاتا ہے۔ یہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں، جیسا کہ ہم نے کہا اشاعرہ اور ماتریدیہ، جیسا کہ ہم نے کہا اشاعرہ اور ماتریدیہ ہیں۔ اشاعرہ جو ہیں وہ 7 صفات کو مانتے ہیں اور جو ماتریدیہ ہے وہ 8 صفات کو مانتے ہیں، اس وجہ سے اشاعرہ کو سبعیہ بھی کہتے ہیں، اس وجہ سے اشاعرہ کو سبعیہ بھی کہتے ہیں۔ اب وہ دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی یہ جو 7 صفات ہم مانتے ہیں نا، یہ 7 صفات عقل ثابت کرتی ہے، عقل بھی ان کو مانتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ القول فی بعض کالقول فی بعض آخر، یا القول فی البعض کالقول فی بعض آخر، کے بعض صفات میں وہی بات ہم کریں گے جو بعض میں آپ نے کی ہے، یعنی جس چیز سے آپ نے وہ 7 ثابت کی ہیں اس سے باقی بھی تو ثابت ہوتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں عقل 7 صفات کو مانتی تو باقی صفات کا کیا عقل انکار کرتی ہے؟ ان کو بھی مانتی تو ان کو بھی تسلیم کرو، اور اسی طرح ان پہ رد کریں گے جو ناموں کو مانتے ہیں صفات کا انکار کرتے ہیں، کہ جو چیز ناموں کو ماننے سے لازم آتی، صفات کو ماننے سے تم کہتے ہو لازم آتی، وہ ناموں کو ماننے سے بھی تو آتی ہے، تشبیہ، تو پھر تم وہ تو واقع تو ہو گیا اس کے اندر۔ بہرحال انشاءاللہ اس موضوع پہ تفصیلات آگے آئیں گی، اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اچھا تشبیہ کیا ہوتی ہے؟ تشبیہ کا کسی جز کے اندر تشبیہ دینا ہوتا ہے، تمثیل کا کلی طور پہ مثال بیان کرنا، اور تشبیہ کا اور کسی جز کے اندر تشبیہ دینا، اور تکییف کا معنی کیفیت بیان کرنا، یعنی اللہ کا سننا اس طرح کا ہے، اللہ کا دیکھنا اس طرح کا ہے، اس کی کیفیات کو بیان کرنا یہ تکییف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ہم کیفیت بیان نہیں کرتے، کیفیت ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں، اللہ کا مستوی ہونا کیفیت ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا سننا کیفیت ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں۔ تو تشبیہ کے اندر تشبیہ جزوی بھی ہوتی ہے، کلی بھی ہوتی ہے۔ تمثیل کے اندر کلی مثال ہوتی ہے، مثالیں بیان کر کے مثلا فلاں کی مثال، فلاں کی مثال، فلاں کی۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نہ تمثیل کریں گے، نہ تشبیہ کریں گے، نہ تعطیل کریں گے۔ ہاں البتہ رویت کی تشبیہ رویت کے ساتھ ہو سکتی ہے، یعنی ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایسے دیکھا جائے گا جیسے چاند کو دیکھتے ہیں، یعنی عیاں اور واضح، لیکن ہم اللہ کو تشبیہ نہیں دے رہے چاند کے ساتھ، سورج کے ساتھ یا چاند کے ساتھ، ہم تو صرف اس کی رویت کو تشبیہ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی آسانی سے دیکھا جا سکے گا جیسے ہم چاند کو 14ویں کے چاند کو دیکھ لیتے ہیں۔
نہ ہم چاند کو تشبیہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے اس میں آسانی ہے ایسے اس میں آسانی ہوگی، کوئی دقت نہیں ہوگی. انشاءاللہ مزید اس موضوع پہ باتیں آئیں گی، چونکہ موضوع اسماء و صفات کا وسیع ہے، انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی. واللہ تعالیٰ اعلم، واحکم، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.